अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इदराक न्यूज़। आइए डालते हैं आज की ताज़ा खबर पर एक नज़र। इससे पहले कि मैं उन हजरात के लिए अभी नज़्म नस्ख़ा है, वाली साहब को बिठा दें। اختم لنا بالخير بيدك الخير انك على كل شيء قدير. عنوان ہے اس کا ذکر مولا، ذکر مولا. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ وافضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. اللہ اکبر، اللہ اکبر. الہ العالمین کار صاحب مرشدی مولائی حضرت الشیخ محمد عبدالوہاب صاحب قبلہ احمد نما نور اللہ مرقدہ مضجعہ کے درجات میں بلندی عطا فرمائیے. آج آپ کا عرس شریف ہے، صد المبارک ہے. مولا جتنے علماء کرام، مشائخ اعظام، سیاسی، سماجی، ملی قائدین، سماجی جہد کاران، مولا اس گاؤں کے وطن کے مولا جتنے بھی آئے ہیں ان سب کی حاضری کو قبول فرما لیجئے. ہماری ماں بہنوں کی، خواتین کی مولا حاضری کو قبول فرما لیجئے. خاتمہ ایمان پر بالخیر عطا فرمائیے. ہم سے اچھی غذاؤں کا اہتمام فلسطینیوں اور مولا غزہ کے مسلمانوں کے لیے کر دیجئے. مولا ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما دیجئے. مولا جو وقت ترمیمی بل لایا گیا ہے مولا اس کو ختم کر دیجئے، رد کر دیجئے. ایسی توفیق رفیق آپ عطا فرمائیے. مولا قرآن حکیم میں آپ ہی نے ارشاد فرمایا مولا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہر چیز پہ قادر ہے. مولا ہمارے تمام مصائب و آلام کو دور فرما دیجئے. مولا مسلمانان عالم اس وقت پریشان حال ہے، رات سے خدا مسلمانوں کی حفاظت سیانت فرمائیے. جو ہمارے مسلمان بچے بچیاں امتحانات دے رہے ہیں ان کو اول امتیازی نمبرات سے کامیابی عطا فرمائیے. مولا ہمیں جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار سے لگائیے. ہمیں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے. آفتاب و مہتاب عرش کرسی لوح و قلم، نور قلب نور آدم شاہ عبدالقادر. الہی خیر رسول ہوں میرے حوصلے کو نہ پوچھئے. میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میرے ہاتھ میری ٹھوکروں کے پلے ہوئے یہ جہاں کے تاج و سریر ہے. میری ٹھوکروں کے پلے ہوئے یہ جہاں کے تاج و سریر ہے. مجھے نہ سے ڈرتے ہیں، خوفزدہ ہوتے ہیں، نہ ان کو آخرت کا کسی چیز کا جو ہے خوف ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف. قدیم جامع زمین کی شال پوشی دل پوشی فرمائے. اسی طرح ہمارے ایک اور مہمان خصوصی جو فرزند جامع نظامیہ ہیں حضرت علامہ جامع نظامیہ کی دل پوشی و شال پوشی. دل پوشی کا خوشگوار فرزند ہے. اسی طرح صدر علماء تنویر صحابت مولانا محمد جوسف پاشا انصاری قادری مقدم مجددی مولوی کامل. میرے بھائی ہم جو ہے سیدی مرشدی مولانا قوم مجلس اتحاد المسلمین محبوب نگر ہیں. آئے جب تک عمرے میں تھے ہر ایک یہی بول کے کام لے رہا تھا کہ وہ بڑے ہادی بھائی ہیں، آپ چھوٹے ہادی ہو. علی جناب محمد محبوب صاحب کھڑے ہو جائیں ٹھہرنے کے لیے 10 منٹ اور اس واسطے بولو.
سبحان اللہ. پھول کا ہار جو بھی علی جناب سجو پہلوان صاحب قریب آ جائیں. اس کے بعد علی جناب قاضی خوشی کے لیے میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ قریب تشریف لائیں. ہاں مجھے بابا ذرا تیز تیز آنا ہے. پورے حضرات اپنے اپنے ہار اور الحاج محمد عبدالرفیق جنیدی صاحب کی بھی الحمدللہ چورسی میں سالانہ عرس شریف خوش سراپا خوش اعلیٰ حضرت سیدی شیخ عبدالوہاب سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قدس سر العزیز المعروف بھی احمد نما. یہ موضع جو ہے حضرت کے نام سے ہی آستان احمد نما کوتن پلی تعلقہ منڈل حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان. ہم اکثر و بیشتر ڈاکٹر صاحب کا خطاب ہوگا. سبھی حضرات تشریف رکھیے. میں بالخصوص آج کے یا فاطمہ کی شفا عاجلہ صحت کاملہ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ وہ پانی کے اس سے جل چکی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا صحت وافر سلامتی تندرستی عطا فرمائے اور ان کے بچوں کو بھی جو ہے نا صبر و تحمل کے ساتھ جو خدمت انجام دے رہے اللہ تعالیٰ اسی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. اللہ جل جلالہ. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. اللہ جل جلالہ. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته إلى الذين ربنا ولا تحمل علينا حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا
صدق الله العظيم. یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تعریف جب میں کرتا ہوں خیر الانام کی، عزت بلند ہوتی ہے میرے مقام کی. میری نگد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. چند سا ہمارے بیان کا سبق. ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے. آپ جیسے ہیں ویسی ادا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی ادا چاہیے. کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے. ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے. بھر دے جھولی میری میرے سرکار میں، بھر دے جھولی میری میرے سرکار میں. مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے. ایک قدم بھی ناگ میں چل سکیں گے حضور، ایک قدم سے ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں، نہ ان کو آخرت کا کسی چیز کا جو ہے خوف ہوتا ہے. بزرگوں اور دوستوں، جو اللہ والوں سے وابستہ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ دین میں بھی، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی ان کا بھلا ہی بھلا کر دیتا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ دوم حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق زیادہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کا میدان ہوگا، 70,000 ولی اللہ ان کی گردنیں لامبی ہوں گی، کھڑے ہوئے رہیں گے. ایک ایک ولی کے پیچھے ان کے چاہنے والے غلام، معتقد، مرید، ان کے دامنوں سے وابستہ لوگ جو ہے نا 70,000 کی تعداد میں ان کے قدموں کو پکڑ کر، ان کے دامنوں کو پکڑ کر ہر شہر کے میدان میں کھڑے ہوئے رہیں گے. اور دیکھنے والے دیکھ کر پوچھیں گے کہ کون نبی ہے، کون رسول ہے، یہ کون ہے نبی اور رسول کے ماں باپ. تو اللہ فرمائے گا کوئی نبی اور رسول نہیں ہے، ان کے ماں باپ نہیں ہے، بلکہ یہ میرے حبیب کردگار صلی اللہ علیہ وسلم کے کتاب کو جنت میں داخل فرمائے گا. یہ کرامت اولیاء اللہ بزرگان دین کی ہے. ایک کرامت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ دے رہے ہیں، تو حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج کے ساتھ تشریف لا رہے سپہ سالار تھے. تو آپ خطبہ دیتے دیتے یعنی جو خطبے میں خطبہ فرمانا ہے وہ خطبہ چھوڑ کر یا ساری الجبل، یا ساری الجبل، یا ساری الجبل 3 بار ایسے بہت فرمائے. پورے صحابہ پریشان ہو گئے، کیا بات ہے، ساریہ تو یہاں موجود نہیں، کہیں کو بول رہے حضرت.
تو پہاڑ کے پیچھے آپ آ رہے تھے، ان کے پیچھے دشمنان اسلام ان کو ختم کرنے کے لیے آ رہا تھا، تو آپ یہاں کھڑے ہو کر ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ اعلان کر دیا کہ یا ساری جبل پیچھے دیکھو، تمہارے پیچھے ایک دشمن لشکر جو ہے نا پیچھے آ رہا ہے تمہارے پر حملہ آور ہونے کے لیے. تو فوری پلٹے، ان کا خاتمہ کر دیا، قلعہ خما کر دیا. اولیاء اللہ بزرگان دین مولا کائنات حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ اللہ تعالیٰ، تمام اولیاء اللہ کے سردار، صبح قیامت تک، قیامت میں بھی. پھر حضرت پیرانی پھر غوث پاک جاتا کی جو ہے نا ولایت چل رہی ہے، تمام اولیاء اللہ کے امام ہے، سردار ہے. کب تک؟ امام مہدی علیہ السلام کے آنے تک یہ سلسلہ جاری رہے گا تسلسل کے ساتھ. بزرگوں اور دوستوں، ہمارے درمیان میں ایک دو اور علماء کرام. میرے حوصلے کو نہ پوچھئے کہ میں مبتلا رسول ہوں. میرے حوصلے کو نہ پوچھئے کہ میں مبتلا رسول ہوں. میرے دل کی ٹھیس بھی کہہ رہی ہے میں ہی عطائے رسول ہوں. میرے دل کی ٹھیس بھی کہہ رہی ہے میں ہی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الأكرمين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صدر اجلاس سجادہ نشین و متولی حضرت عبدالرفیق صاحب جنیدی ادام اللہ فی زمان اور صدر قاضی صاحب محبوب نگر، بالخصوص اسد العلماء مولانا محمد محسن پاشا صاحب قادری نقشبندی مدیز الاولالی، حضرت اللہ مولانا سید احمد غوری صاحب قبلہ مدیز الاولالی، نائب شیخ المعقولات جامع نظامیہ، محترم عبدالہادی ایڈوکیٹ صاحب اور دیگر علماء کرام، مشائخ نظام، قائدین ملت اور تمام حاضرین مجلس. اس بات سے سب واقف ہیں کہ آج ہم حضرت شاہ محمد عبدالوہاب جنیدی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس شریف میں حاضر آئے ہیں. اسی مناسبت سے ایک بات میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں. اولیاء اللہ کے آستانے بلا مذہب و ملت سب کے لیے ہمیشہ کھلے ہوئے تھے، کھلے ہوئے ہیں اور ہمیشہ کھلے رہیں گے. اولیاء اللہ کے پاس یہاں کوئی مذہب یا کوئی طبقہ نہیں دیکھا جاتا، بلکہ یہاں ان کے دل دیکھے جاتے ہیں کہ وہ کس ارادے سے آ رہے ہیں، اور ان کے ارادوں کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو نعمتیں عطا فرماتا ہے. اسی لیے آپ حضور سیدنا غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر آپ پورے ہندوستان بھر میں، پورے بر صغیر کے جتنے اولیاء اللہ ہیں، وہاں جہاں پر بھی آپ جائیں گے تو وہاں لوگ بلا مذہب و ملت حاضری دیتے ہیں. تو یہ سب کے لیے فیضان ہوتا ہے، کیونکہ وقت کی قلت ہے. بار بار اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ وقت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اولیاء اللہ کے پیغام کو سمجھیں. ان کا پیغام ہے محبت، ان کا پیغام ہے الفت، ان کا پیغام ہے بھائی چارگی. اور پھر امت مسلمہ کے لیے حضور سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ مختصر سے الفاظ میں آپ کے کچھ گزار کر دیتا ہوں کہ حضور سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک نوجوان آئے اور کچھ عرصہ حضرت کی خدمت میں رہے. پھر اس کے بعد
حضرت سے اجازت چاہے کہ حضور میں اب جانا چاہتا ہوں. سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ یہ سید الطائفہ ہیں اور پھر خود حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سلسلے میں آتے ہیں. حضور غوث پاک کی شان یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو سارے اولیاء اللہ کا سردار بنایا. اور پھر حضور سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ حضور غوث پاک سے تقریباً 200 سال قبل کے بزرگ ہیں. سبحان اللہ بے شک. اور ان کا فیضان پوری دنیا میں عام ہے. پوری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کا یہ شہر حیدرآباد اور اس سے قریب شہر محبوب نگر اور اس سے قریب آپ کے یہ جرچلہ، پھر یہاں بادے پلی گورنپیٹ سے قریب یہ بیابان جنگل میں جس کو پودنے پلی ہم نے ابھی سنا ہے، اور اس نے اتفاق میں پہلی مرتبہ حاضر ہوا حضرت کے پاس. آج یوں ہی سمجھا کہ حضرت نے یاد فرمایا اور حاضری کا موقع عنایت فرمایا. تو آپ خود اندازہ کر رہے ہیں کہ کہاں بغداد شریف اور کہاں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور کہاں یہ جنگل، یہ بیابان، لیکن ان کا فیضان کل بھی جاری تھا، آج بھی جاری ہے اور کل صبح قیامت تک جاری ہے. قیامت تک بھی ان کا جھنڈا بلند. حضور سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جب وہ نوجوان آئے اور کہے کہ حضرت اب میں جانا چاہتا ہوں، دیکھیے یہ پیغام ہے. اولیاء اللہ ہر ایک کے مذہب کے اعتبار سے ان کو وہ تلقین کرتے ہیں اور ان کا کام ان کے ذمہ کر دیا جاتا ہے. تو نوجوان نے کہا کہ حضرت میں اب جانا چاہتا ہوں. کہا کہ بابا تم آئے تھے کس لیے اور پھر جانا کیوں چاہ رہے ہیں؟ بولے حضرت آپ کی خدمت میں رہا، آپ کی صحبت میں رہا، میں آپ کا مرید ہونے کا ارادہ رکھتا تھا، میں آپ کا مرید ہونے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن اب میں بغیر مرید ہوئے کہ جانا چاہتا ہوں. تو حضرت نے فرمایا کہ بابا جب مرید ہونا تھا، ارادہ تھا آپ کا، تو پھر بغیر مرید ہوئے کہ کیوں جا رہے ہیں؟ کہا کہ میں نے اتنے عرصے میں آپ کے اندر کوئی کرامت نہیں دیکھی. دیکھیے کرامت ایک الگ سی چیز ہے، مولانا کا خصوصی خطاب ہوگا اور یہ اللہ کی شان ہے، عظمت ہے. کرامت جو بتائی جاتی ہے وہ اولیاء اللہ کی شان اور عظمت کے لیے اور غیر یعنی نہ ماننے والوں کے لیے ایک مثال ہے اور وہ ایک نشانی ہے جو کرامت بتائی جاتی ہے. سب سے پہلے ان کی شان اور عظمت اس سے ظاہر ہوتی ہے. دوسرا جو لوگ نہیں ماننے والے ہوتے ہیں ان کے لیے ان کی کرامت ان کے لیے ہدایت کا راستہ بن جاتی ہے. کرامت اسی لیے دکھائی جاتی ہے. تو حضور سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں کہ بابا اتنے دن میں تم میرے ساتھ رہے، کیا اتنے دن میں تم نے کبھی مجھے کوئی نماز قضا کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ فرماتے ہیں کیا تم نے نماز قضا کرتے دیکھا ہے؟ تو بولے حضور ایسا تو نہیں دیکھا. تو بولے اس سے بڑی کرامت اور کیا چاہیے تمہیں؟ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑی کرامت اور کیا چاہیے. اسی لیے بزرگوں کا قول ہے الاستقامت فوق الکرامات. استقامت جو ہے نا تمام کرامتوں پہ بھاری ہے، اور نماز ایک ایسی عبادت ہے جو تمام استقامتوں کی امام ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں الحاج شاہ محمد عبدالرفیع الجنیدی جامع السلاسل شاہ محمد عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ
بھی لوگ یہاں پر تشریف لائے ہیں ان تمام لوگوں کا تہ دل سے شکرگزار ہوں. میں علماء مشائخ کو کھانے کا انتظام ہے مسجد میں، آپ لوگ